बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे प्रोग्राम आपकी पहचान में हमारी मेहमान एक पॉप सिंगर है, रूना लाल। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी 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 वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आई एम फाइन। रूना लाल साहिबा, आपके नाम के साथ जो लाल आता है, ये आप इस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, यानी नसीबो लाल, नूरा लाल? क्या हो गया आपको? थैंक गॉड कि आपने मुझे लाल बेग फैमिली से नहीं कह दिया कि आप उसकी फैमिली से भी हैं। जरूरी तो नहीं है कि जिसके नाम के साथ लाल लगता है वो नसीब लाल की फैमिली से है, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरी अपनी पहचान है और मेरा मेरा अपना एक कुंबा और मेरी अपनी एक फैमिली है, बाकायदा म्यूजिक घराने से मैं ताल्लुक रखती हूँ। इसमें कोई लाल शाल आप उससे ना मुझे बिल्कुल ना मंसूब करें आप नूरा लाल और नसीब लाल। रूना लाल साहिबा, आप बताइएगा कि म्यूजिक की तालीम, अभी आपने अपने खानदान की बात की कि आपने अपने किसी खानदान के बुजुर्ग से या किसी बड़े से म्यूजिक सीखा। आपके उस्ताद कौन है इस फील्ड? मेरे उस्ताद पाकिस्तान में क्या दुनिया में मंजे हुए, क्या बात है। जब बातें हैं, जब उनका नाम अनाउंस होता है, दुनिया का यूं जलसा जुलूस लग जाता है। आपको को मैं अपने उस्ताद का नाम बताऊं तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाए कि मैं इतनी टैलेंटेड सिंगर हूं। आज के दौर में मेरे उस्ताद हैं चाहत फतेह अली खान। हो, ये वही नहीं है? बद्दो बद्दी बद्दो नहीं बद्दी। नहीं, ऐसे नहीं। अकेलड़ी बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी, ये वाह, क्या कहने, बहुत बड़े उस्ताद हैं फिर तो जी आपके। जी, बहुत बड़े नामवर। लाल साहिबा, आपने अभी अपने उस्ताद बताए पॉप में चाहत फतेह, तो क्या क्लासिकल भी गाती हैं आप? ओह, क्लासिकल को कौन आज सुनता है? उफ, मेरी सर दर्द। आ, उफ, एक तो इससे ब्लड प्रेशर हाई, और जो आपका इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर भी इतना अजीब सा हो जाता है। आजकल तो हमारा दौर है और पॉप सिंगिंग का जमाना है। यूथ हमारी कहाँ ये सुनती है, वो तो स्विच ऑफ कर देते हैं। रूना लाल साहिबा, आपने बहुत गाया, अपना पसंदीदा गाना जो आपको पसंद हो वो कौन से आपका? भाई, अभी तक आपने मेरा वो सॉन्ग ही नहीं सुना। आपको पता है टॉप ट्रेंड में जा रहा है, मेरे लाइक्स और मेरे व्यूज मिलियंस में है। और उसने तो पाकिस्तान में क्या बाहर भी धूम मचा दी है। जितने भी शौक शौक रखते हैं म्यूजिक से, हाय गाड़ियों में क्या, शादियों में क्या। अब तो आजकल पता है क्या, जब जलसे जुलूस होते हैं तभी उधर मेरा ही गाना चल रहा होता है, तो आपको पता ही नहीं है। कौन सा गाना है ऐसा? हो देखें जी गाना, सुने जी। गाने का यहाँ से स्टार्ट होता है और क्या इसकी बीट और धड़कन को छू लेने वाली। ठीक है, आजा आजा आजा, केड़े मले केड़े घर केड़े दरवाजा केड़ी खिड़की केड़ा बोर्ड केड़ा मन राजा, आजा 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 आजा। बाग नहीं, पता नहीं, फुल नहीं, गली नहीं, रोटी पका, पानी को नहीं, आटा को नहीं, गैस को नहीं, बिजली टुर गई, मोटर चलाओ, सिलेंडर यार, रोटी पका, मेहमान आए, नस गए, टुर गए, बिजली बेइज्जती हो गई, शर्मिंदगी हो गई। आजा 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 रे, आजा रे, तू आजा, आजा आजा आजा। लगता है इस गाने में आपने अपने घर के हालात बयान किए। आपका क्या मतलब है? ये जिनके आप नाम ले रहे थे नसीबो लाल, ये गाने गाती है? ये भी तो अपनी नाकाम मोहब्बत के किस्से ही सुना रही होती है। अल्लाह करे तेरी किसे नल अख लग, अल्लाह करे तेरी लत टूट जाए। ये तो वो तो बददुआएं देती है। मैंने तो फिर भी कम से कम मैंने तो अपना जो हमारे मुल्क की हालात हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मैंने तो उस गाने में वो बयान कर दिया है। कम से कम अपने दुखड़े तो नहीं मैंने रोए। रूना लाल साहिबा, हमने हमेशा सुना कि मौसीकी रूह की गज़ा है, आपने साबित कर दिया। आपके गाना सुनते हुए वाकई ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं आपके वर्ड जो है हमारी रूह को टच कर रहे हैं। हाय, कैसे ना रूह की ग़िज़ा हो। अब तो आप बस बस इसको चेंज कर लें। यूँ कह दें कि मौसीकी पेट की ग़िज़ा है। जो हमारे हालात हो चुके हैं, जिस तरह की हमारी ये क्राइसिस चल रही हैं, अब तो हम ये कह सकते हैं कि मौसीकी पेट की ग़िज़ा है। गाने ही गा के, गाने ही सुन के हम गुज़र-बसर कर रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए अब तो वो हालात नहीं रहे हैं हमारे। जितनी महँगाई हो गई है,
اب روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی اب پیٹ کی غذا ہو گئی۔ رونا لال صاحبہ، یہ آف دا ریکارڈ پوچھ رہا ہوں کہ پیٹ کی غذا، اس کا مطلب ہے پیسہ انوالو، ایک شو کا کیا چارج کرتی ہے؟ میں دیکھیں نا، جیسے ہی پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی ریفرنس آ جائے یا کسی کا کوئی۔ ایک منٹ، مجھے لگتا ہے یہ سچ بتانے لگی ہے، ہاں تو آف دا کیمرہ ہم یہ پوچھ لیتے ہیں، نہیں ایف بی آر والوں کو کیوں پیچھے لگوانا ہے آپ نے؟ اوہو کیا ہو گیا، ڈونٹ وری، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ایف پی آر والوں کی فیملی تو سب سے آگے بیٹھی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی کیا ان کے گھر میں کوئی فنکشن نہیں ہوگا؟ کیسے وہ ایف بی آر والے ہمارا ریکارڈ چیک کریں گے؟ ان کے اپنے گھر میں بچوں کی شادی نہیں، ان کے اپنے کوئی ایسی ایونٹس وغیرہ نہیں ہوتے آفیشیلی، تو وہاں بھی تو ہم مدعو ہوتے ہیں نا، تو پھر ایسے آپ سمجھے نا، ایک ڈیل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ چلیں اچھی بات، ڈیل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ آپ بتانے لگی تھی ایگزیکٹ اماؤنٹ جو آپ چارج کرتی ہیں۔ ہاں جی، وہی میں بتا رہی تھی کہ اگر کوئی ریفرنس ہو تو میں 12 سے 15 لاکھ روپے ایک شو کا چارج کرتی ہوں۔ وہ بھی میری ایک انٹری ہوتی ہے، میں صرف 1 گھنٹے تک میں سنگنگ کرتی ہوں، اور اس سے اگر زیادہ اگر پروگرام میں نے کرنا ہو، میں نے اگر سولو کرنا ہو، تو پھر میں 20 سے 25 لاکھ روپے چارج کرتی ہوں۔ 12 سے 15 لاکھ یا 20 سے 25 لاکھ افورڈ کر لیتے ہیں آپ کو پروموٹر؟ جی جی، کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ آپ دیکھیں، لوگ 50 لاکھ لے رہے ہیں، آپ جائیں ذرا انٹرنیشنل جب ہمارا ٹور ہوتے ہیں تو میں تو اس میں پھر میری ڈبل ہمارے چارجز ہوتے ہیں، تو لوگ دیتے ہیں بھائی، یوتھ آتی ہے، لوگ سنتے ہیں، ہماری آڈینس ہے۔ میں یہ کام چھوڑ کر میں بھی آپ کی ٹیم میں شامل نہ ہو جاؤں، کچھ تو بجانے کے لیے مجھے دے دیجیے گا، میں انسٹرومنٹ ہی بجاتا رہوں۔ نہیں نہیں، آپ کیا بجا سکیں گے؟ آپ سے کچھ بھی نہیں بجے گا، چھوڑیں آپ، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ایک شعبہ ہے، اور اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کا ریاض ہوتا ہے۔ ہاں آپ وہ یہ آپ بحریہ ٹون والے ملک ریاض کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارا ایک ریاض ہوتا ہے جس کو آپ اچھا یوں کہہ لیں، جس کو آپ پریکٹس کہتے ہیں، جی جی، وہ باقاعدہ ہم نے صبح کرنی ہوتی ہے، ہم نے شام میں کرنی ہوتی ہے، زیادہ تر تو ہم خالی پیٹ کرتے ہیں۔ بہت خوب، اچھی باتیں کی آپ نے۔ آپ سے ایک دل کی بات پوچھنی ہے، بطور گلوکارہ، ماضی کی کون سی ایسی گلوکارہ ہے جسے سننا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، کہنے کو تو دیکھیں میں بھی اس چیز کو مانتی ہوں کہ ایک ہی نام ہے پاکستان میں، اگر آپ دیکھا جائے تو میڈم نور جہاں کا، تو جی ان جی، کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے سنگنگ میں، اور لیکن وہ اپنی جگہ پہ اپنی جگہ آپ وہ رکھتی ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ لیکن جو میرے استاد جی ہیں، چاہت فتح علی خان صاحب، ان کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے آج کے دور میں۔ میں کہتی ہوں کوئی پاس سے نہیں گزرا میرے استاد جی چاہت فتح علی خان۔ آپ نے جو نام لیا پہلے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں، جو آپ اپنے استاد جی کا بار بار نام لے رہے ہیں، چاہت فتح علی دیکھیں خان۔ میری بات سنیں، آپ نے پروگرام کروانا کہ ابھی میں آپ کی چیزیں دھرم بھرم کر کے میں اپنے استاد کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتی ہوں۔ آپ یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ ایک ان کا نام ہے، ان کا ایک سٹیٹس ہے، اور اس کی شاگرد کے سامنے آپ اس طرح کی بات کریں گے، میں آپ کا ٹیبل شیبل، یہ لائٹیں شائٹیں کیمرے سب توڑ پھوڑ کے نکل جاؤں گی۔ میں اپنے استاد کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی ہوں۔ چاہت فتح علی خان کا نام، ان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ آپ کیسے کوڑ ہیں، کیسے آپ ہوسٹ ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایک اتنے سپر سٹار کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو میں اتفاق نہیں کرتا؟ آپ کے اتفاق کرنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ سوری۔ اس میں لڑنے کی بات کیا ہے؟ لیکن میں سنیے میری بات، کہاں ملکہ ترنم نور جہاں اور کہاں چاہت فتح علی خان؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں، وہ تو دنیا فانی سے چلی گئی ہیں، لیکن آپ کے پاس ابھی جو ہے، آپ کو جو سامنے چیزیں، آپ ان کی اہمیت کو کیوں نہیں احساس کرتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں ان کے گانے، میں بھی سنتی ہوں، شادی بیاہ میں ہم ڈھولک بجاتے ہیں، میڈم کے ہی گانے سنتے ہیں، لیکن اب جو سامنے جیتا جاگتا ہے، ایک آپ کے پاس، ایک ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، ایک انسان ہے جو گا رہا ہے، جو شہرت پا رہا ہے۔ آپ تو میرا خیال جیلس ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں کی طرح، دیکھیں یہ بھی ان سے جیلس ہو رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے استاد جی چاہت فتح علی خان سے آگے کوئی مجھے بندہ سنگنگ مجھے لا کے دکھائے، کوئی گاتا ہو ایسی، اتنی راتوں رات انہوں نے شہرت پائی ہے، ایسے تھوڑی شہرت پا لی انہوں نے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے گیسٹ نے ایک میسج دینا ہوتا ہے، اور وہ میسج نئے آنے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تو میں رونا لال صاحبہ سے گزارش کروں گا
کہ اپنا میسج جو ہے لوگوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ میں ان تمام اپنے جو ہماری یوتھ ہے اور جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ سنگنگ کے شعبے میں آئیں، موسیقی کو سیکھیں، آپ باقاعدہ سب سے پہلے ہماری جو بیس ہوتی ہے وہ کلاسیکل ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو سر تال کا پتہ نہیں چلے گا، آپ گا نہیں سکو گے۔ اور یہ جو نئے لوگ آ کے یہ صرف شور بجا کے آپ دیکھیں کہ ان کے صرف کانوں میں آپ کو ڈھول ڈمکا اور ان کی جو وائس ہوگی وہ کہیں چوتھے محلے میں جا کے آپ کو سنائی دیتی ہے۔ تو میں اس کو موسیقی نہیں کہوں گی، نہ میں اس کو کہوں گی کہ یہ سنگر ہے۔ سنگر وہی ہیں نصرت فتح علی خان، میڈم نور جہاں، منی بیگم کو لے لیں، تصور خانم کو لے لیں آپ، اور سجاد علی جو سنگنگ میں ہم آج بھی ان کو کہیں تو کلاسیکل میں وہ بہت، اور راحت فتح علی خان، آپ ان لوگوں کو فالو کریں اور ان سے سیکھیں کہ گائکی میں کیا اپ اینڈ ڈاؤنز ہونے چاہیے۔ یہ جو ٹھو ٹھا اور یہ جو بیچ میں بکواسیات ہم کرتے ہیں، الا الا اوتے گئی پڑھی لئی الا الا، یہ گانوں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ دیکھیں نا کہ ایک بنے بنائے کام کو بگاڑنے کے لیے آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اپنی چیزوں کو سنواریں، ثقافت، موسیقی، ہمارا جو پنجاب کا فوک، ہمارے جو گانے ہیں وہ دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، ہماری دھمال کے اوپر گورے ناچتے ہیں۔ تو ہم اس کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی چیزوں کو سنواریں، نہ کہ آپ ان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ کی پہچان، اس میسج میں کلیئر میسج رونا لال صاحبہ نے دے دیا۔ ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔